ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا، تراویح با جماعت قرآن پاک کو ختم کرنا۔ تراویح میں با جماعت قرآن پاک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نہیں کیا۔ قرآن پورا نہیں ہوا، پر پورا جا کے ہوا جب آپ 63 برس کے ہوئے ہیں، اس وقت پورا ہوا ہے، تو اس لیے آپ نے تراویح میں قرآن پورا نہیں پڑھا۔ یہ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ قرآن پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا، پاروں کے حساب سے قرآن پاک کو تقسیم کرنا، مسجدوں میں محراب اور منبر بنانا، واعظ اور نصیحت کے لیے جلسوں کا انتظام کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا، ان کے ذکر کی مجلسیں سے جانا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، ختم بخاری کرنا اور اس طرح کے دوسرے امور، ان کا کہیں پہ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، ذکر آیا ہی نہیں ہے ان کا۔ جب ذکر آیا ہی نہیں ہے تو پھر منع بھی نہیں کیا گیا اور حکم بھی نہیں دیا گیا۔ آپ ان میں سے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا آپ سیرت کی محفل سجا لیتے ہیں، میلاد کی محفل آپ کو چبھتی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کو، وہ 2008 میں 5 اکتوبر کو آیا تھا زلزلہ، 5 اکتوبر کو آیا تھا، ہم پڑھیں تو کہیں جائز نہیں ہے۔ مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے نے یار 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھو، میں زلزلے دے جڑے میرے فوت ہوئے نے میں انہاں نوں ایصال ثواب کرنا ہے۔ جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے، لیکن بڑے مشہور مولوی نواز شریف کی امی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے 6 دفعہ دعا مانگتے ہیں۔ جنازے کے بعد 6 دفعہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، بار بار دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عالموں سے بھی بچا کے رکھے جو لوگوں کی دولت دیکھ کے دعا مانگتے ہیں۔ اب ختم بخاری بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری، اور امام بخاری کہیں بعد میں آئے، پھر ان کی کتاب مکمل ہوئی، پھر آج 14 صدیوں کے بعد ان کی کتاب پڑھا کے ختم بخاری کہا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا ختم جائز نہیں ہے، بخاری کا ختم جائز ہے۔ ہماری ایک ہی بات ہے، یہ ہر چیز جائز ہے کیونکہ اس کا کہیں پہ منع نہیں ہے۔ یہ جتنی میں نے نام بولے ہیں نا، یہ سب ہمارے نزدیک جائز ہیں۔ آپ کے نزدیک صرف وہ جائز ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کو نہیں اچھے لگتے وہ ہمیں اپنے نبی بہت اچھے لگتے ہیں، کیوں جی؟ وہ بولو نا یار، ہمیں اپنے نبی، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں، اس لیے جلسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اکٹھے کر کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ تمہیں سمجھائیں ہمارے نبی کی خصوصیات کیا تھیں۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جمعرات کو 27 رجب کو، جمعرات کو 27 رجب کی شب ہوگی، اس جمعرات کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ محفل کا اس مسجد میں ہر سال کی طرح انتظام کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں یہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، دیکھو میں اہل تشیع کے ساتھ بھی بیٹھتا اٹھتا ہوں، میرا شعبہ کچھ ایسا ہے، میں ہر کسی کے ساتھ اٹھتا بھی ہوں بیٹھتا بھی ہوں، سب سے ملتا ہوں، سب سے باتیں پوچھتا ہوں۔ تو میرے اہل تشیع دوست بتاتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو جو صحابہ کی عزت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو میں ہر قسم کے لوگوں میں بیٹھتا ہوں الحمدللہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، یہ ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہیں اپنے بچوں کو بٹھا کے، سب کو بٹھا کے کہیں اوئے ہوئے اے حسین، اوئے حسین آپ مر گئے، ہائے حسین، کہاں مر گئے حسین؟ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے کہ حسین کس شان سے زندہ ہے۔
تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. ایک تو سوچ ہوتی ہے نا, تم لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے کہ حسین کس انداز میں زندہ ہے. تو اگر ہم محافل ہی نہیں سجائیں گے, اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ حسین وہ کردار تھا جو 72 ہوتے ہوئے ہزاروں کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا تھا, تو ہمارے بچوں کے اندر کیسے جذبہ آئے گا؟ ہم بتائیں گے نہیں کہ معراج کی رات کیا ہوا تھا, تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا معراج کیا ہے؟ ہم بتائیں گے نہیں. میلاد کے حوالے سے آئے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کون کون سے صحابی اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کی ولادت کے تذکرے کیا کرتے تھے. آپ آج ہمیں منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. یہ 2 آیتیں تھی جی آج. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. حدیث کی طرف آئیے, ٹائم تھوڑا ہے. کہیں ٹھیک ہے بھائی؟ حدیث مختصر ہے, انشاءاللہ وقت پورا ہو جائے گا. امام بخاری طریف سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلوۃ والسلام علیہ. ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو, اور جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے بے شک مجھے ہی دیکھا. جس نے مجھے نیند میں یعنی سوتے ہوئے جس نے حضور کا دیدار کیا, اس کو خواب میں پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے, تو اس نے حضور کا ہی دیدار کیا. یہ میری بات نہیں ہے, میرے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ آگے وضاحت فرما دی. کیونکہ شیطان میری صورت کی مثل نہیں بنا سکتا, اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنا لے. اور اگر کسی نے غلط کہا کہ میں نے تو حضور کا دیدار کیا تھا, حضور ایسے تھے, حضور ایسے تھے, وہ جھوٹ بولا اس نے جان بوجھ کے, تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی صحابہ کرام حدیث بتاتے ہوئے بڑا کیئر کیا کرتے تھے, بڑے کیئرفل ہوا کرتے تھے, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے ہم سے غلطی نہ ہو جائے. حدیث بتاتے ہوئے ڈرا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, یعنی حضور کا نام لے کے جھوٹ بولا جائے تو. اور ان کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو عالم ہیں یہ حدیثیں گھڑتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا. یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. یہ صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا, اور شیطان میری مثل نہیں آ سکتا. یہاں رکیے گا ذرا. حضور فرما رہے ہیں جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اور وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا. ان قریب یہ خوشخبری ہے امتیوں کے لیے. ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا, کیونکہ شیطان میری مثل نہیں آتا. اب یہاں پہ ذرا ایک بندے کا کال بھی سن لیجئے. پہلے ایک دیوبندی کا کال سنیے. سید ہے, اس کا نام ہے سید احمد رضا صاحب. وہ فرماتے ہیں پھر کبھی اس کا مشاہدہ خواب کی بیداری میں بھی ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ صورت بھی ممکن ہے. اور فرمایا حق تعالیٰ جس خوش نصیب کو چاہیں یہ دولت عطا فرما دیں. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی کو. لیکن اس کے پیچھے اہل دیوبند کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, انہوں نے تسلیم تو کر لیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کو 70 دفعہ جاگتے ہوئے بیداری ہوئی, لیکن یہ بھی سنیے کہ کیوں ہوئی. یہ بھی تو سنیے نا, پھر ہم بھی وہ کام کریں. کیوں جی؟ کہ اللہ ہمیں بھی دیدار کرائے. کیا خیال ہے؟
دل باندھتا ہے نا، بات پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو بات سنو، جب ایک ایسا گروہ پیدا ہوا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، جس نے کہا کہ حضور کے ماں باپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دوزخی ہیں، تب یہ جلال الدین سیوطی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، یہ کھڑے ہوئے انہوں نے ایک رسالہ لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا کہ حضور کے ماں باپ جنتی ہیں، حضور کے ماں باپ اس نے 7 رسالے لکھے، حضور نے 70 دفعہ دیدار دیا۔ اب ابن تیمیہ کو سنیے، میں نے ایک کتاب کے اندر ابن تیمیہ کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، بڑے سخت۔ یہ ابن تیمیہ کے چاہنے والے مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، نبی کی محبت پہ کبھی تمہیں اٹھنا نہیں آیا، اور فرانس والوں کے خلاف آج تک تم نہیں اٹھے، اور تمہارے ایک بغیرت قسم کے عالم کو میں نے برا کہہ دیا تو تم مجھے مارنے کے لیے آگے۔ حالانکہ میں کئی دفعہ امام مالک کا قول بتا چکا ہوں کہ امام مالک کہا کرتے تھے اس پوری دھرتی کے اوپر صرف ایک ہستی ہے جو گناہ سے پاک ہے، جو معصوم ہے، جو گناہ نہیں کر سکتی، اور وہ حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کبھی گناہ نہیں کر سکتے، کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، کبھی خطا نہیں کر سکتے، باقی سب انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ابن تیمیہ کون سا نبی تھا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ۔ صراط مستقیم کے تقاضے اٹھاؤ، اس کی کتاب، اس میں لکھتا ہے میلاد منانا بدعت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا۔ ایک طرف تم چیخ چیخ کے کہتے ہو کہ ہر بدعت دلالت ہے اور ہر دلالت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو اس کا ثواب ملے گا۔ پہلے تم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، سنو، کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کسی میت کو دیکھا، یعنی جو فوت ہو چکا ہے اسے میں نے دیکھا، اور بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں نے کسی نبی یا صالح یعنی نیک یا حضرت خضر کو دیکھا، تو کہتا ہے اس نے حقیقت میں شیطان کو دیکھا۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے حقیقت میں، میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، ان قریب وہ جاگتے ہوئے میری زیارت کرے گا۔ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھو شیطان کو پتا ہے میں حضور کی صورت نہیں بنا سکتا، پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اب ایک نکتہ سنو اور پھر مجھے اجازت دو۔ شیطان لعین ہمارے نبی کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کی شکل نہیں بنا سکتا، کسی بھی نبی کی، بے شک بے شک، وہ کسی بھی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات ذرا کلیئر کروا دوں، میری خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں اور وہ مجھے آگے کہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، میرے لیے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں حضرت ابراہیم کی شریعت پہ نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوں۔ ہاں اگر نبی علیہ السلام خواب میں آ کے کسی کو کہہ دیں یہ کام چھوڑ دو، چاہے ساری کائنات وہ کام کر رہی ہو، اس کے لیے حجت ہو جائے گی، کیونکہ اسے حضور نے خود کہا، اس کو سرکار نے خود فرمایا ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ شیطان کسی نبی کی شکل میں نہیں آتا، پکا وعدہ، سب دا ایمان پکا ہے۔ تو سنو پھر نکتہ سنو، شیطان حضور کی مثل نہیں آ سکتا۔ اور یہ نام نہاد ملا جب کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا، کہتا ہوگا جرا کم میں نہیں کتا انہوں نے کر دہایا ہے۔ کی خیال ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بھئی، میں اپنے کو نہیں گل بنا رہا، گل دے وچوں گل کٹ کے تان سنا رہا کہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور شیطان کہتا ہے میں بنا بھی نہیں سکتا۔ تو جب نام نہاد ملا کے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو شیطان تے تھپکی دیندہ گا، واہ کمال کیتا ہی یار، میں نہیں کر سکیا تو کر دیتا ہے۔
ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ انعام میں ہے بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا کمال صورت ہے نا، شیطان اپنے بولو کنہ دے دلائی جے میں تو نہیں مثل بن سکیا، تسی بن جاؤ۔ اللہ کریم، وسوسے ڈالتا ہے اللہ کریم۔ تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، بحث کریں، حضور ہم جیسے ہیں، حضور کو اس بات کا علم نہیں، حضور کو اس بات کا علم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو حضور کو اللہ کا محبوب مانے، بے مثل اور بے مثال مانے۔ جب نبیوں میں حضور جیسا کوئی نہیں تو تم اور میں کون ہے یہ دعویٰ کرنے والے؟ اللہ کریم، نبیوں میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ہے کائنات۔ عام بات، عام مخلوق کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، اللہ کریم، نبیوں میں حضور جیسا کوئی کوئی نہیں، نہیں ہے صلی اللہ تو پھر تیری میری اوقات کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم حضور کے ادنا غلام ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی میرا یہی ٹاپک تھا کہ سب سے مضبوط رشتہ رشتہ رسول ہے۔ اللہ جس کا یہ رشتہ کٹ گیا اس کے سارے رشتے کٹ گئے، اور جس کا یہ رشتہ جڑ گیا اس کے سارے رشتے جڑ گئے۔ اللہ تمہیں اور مجھے سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔